بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں اعتکاف کے ہی متعلق، لیکن آج ان چیزوں کے بارے میں اور ان باتوں کے بارے میں بات کریں گے جو اعتکاف کی حالت میں جائز کام ہے جو اعتکاف میں جائز ہے اور معتکف اعتکاف کرنے والا اس کو کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک سوال کا جواب دیں گے جو ایک بہن نے پوچھا ہے کل کی ویڈیو میں، کہ میں اعتکاف کی نیت کرنے والی ہوں اور میں اعتکاف میں بیٹھنے والی ہوں اور میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، تو کیا میں بچوں کو پڑھا سکتی ہوں یا نہیں؟ اور وہ بچوں کو آن لائن پڑھاتی ہے، تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بچوں کو دینی سبق پڑھانا وغیرہ یہ کیسا ہے؟ تو اس کا پہلے جواب دیتے ہیں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اعتکاف میں جائز ہے۔ تو بہن نے جو سوال کیا تھا، جو بچوں کو پڑھاتی ہیں آن لائن اور وہ چھٹی نہیں کر سکتی، ان کا ناغہ نہیں کر سکتی، تو ان کا جواب یہ ہے کہ معتکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں تنخواہ لے کر تعلیم دینا یا بچوں کو پڑھانا مکروہ ہے۔ یعنی معاوضہ لے کر بچوں کو پڑھانا مکروہ ہے، چاہے وہ آن لائن ہو یا جو ہے آمنے سامنے ہو اور بغیر اجرت کے اللہ کی رضا کے لیے تعلیم دینا جائز اور ثواب کا کام ہے، یہ صرف اعتکاف کی حالت میں۔ البتہ اگر معلم یا معلمہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو یا بیٹھ گئی ہو اور اس کا گزارا صرف تعلیم پر ہی ہوتا ہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یا وہ مدرسے کا تنخواہ دار ملازم ہے اور اسے وہاں سے چھٹی نہیں مل رہی یا کوئی اور مجبوری ہے، ایسے شخص کے لیے اعتکاف کی حالت میں بھی تنخواہ لے کر تعلیم دینے کی گنجائش ہے، پھر اس کے لیے کوئی مکروہ نہیں ہے اگر ان کی یہ مجبوریاں ہو۔ اب جو چیزیں اعتکاف میں جائز ہے ان میں سے ایک ہے کھانا پینا، بشرط ہے کہ مسجد کو گندا نہ کیا جائے، چیزیں نہ پھینکی جائے، کھانا نہ گرے، تو کھانا پینا معتکف کے لیے جائز ہے اعتکاف کی نیت سے۔ سونا، مسجد میں ویسے سونا صحیح نہیں، لیکن اعتکاف کی نیت سے سو سکتا ہے۔ ضرورت کی بات کرنا، ضرورت کی بات یعنی غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا، اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، اپنا نکاح ہو رہا ہے تو وہ مسجد میں منعقد کر سکتے ہیں، یا کسی اور کا ہو رہا ہے یا کرا رہا ہے یا کوئی عقد کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ کپڑے بدلنا، کپڑے بھی بدل سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہر جگہ کپڑے وغیرہ لٹکتے نظر آئے۔ خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بشرط ہے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہوں، بال نہ گرے اس پر، چادر بچھا کر کنگھی کریں اور پھر اس کو باہر جھاڑ کر پھینک دیا کریں۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس کا معائنہ کرنا، اگر آپ ڈاکٹر یا حکیم ہیں تو اس کو آپ نسخہ لکھ سکتے ہیں، دوا بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے، ورنہ اگر اجرت کے ساتھ کرے گا تو مکروہ رہے گا، جیسے وہ بندہ جو تنخواہ لے کر بچوں کو پڑھاتا ہے، اگر اس کی مجبوریاں ہے پھر تو الگ بات ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، یہ بھی دھو سکتا ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ کی ضروریات زندگی میں سے ہے، ایسی نہیں خواہشات، تو اس کو خرید سکتے ہیں، بشرط ہے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے، یعنی مسجد میں چیز لا کے اور مسجد میں اس کو دیکھ رہا ہے، خرید رہا ہے، اس کا جو ہے بھاؤ لگا رہا ہے، یہ نہیں، یعنی مسجد کو خرید فروخت کا جگہ نہ بنائے، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، وہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے۔ معتکف کا اپنے نشست گاہ کے ارد گرد چادر لگانا، جہاں پہ معتکفین بیٹھتے ہیں اعتکاف والے، وہاں پہ چادریں لگانا، یہ بھی جائز ہے۔ معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، مثال کے طور پر آج ایک جگہ میں سویا تو کل کسی دوسری جگہ میں سویا، یا آج ایک جگہ پہ عبادت کی تو کل دوسری جگہ پہ عبادت کی مسجد میں، تو بالکل یہ کر سکتا ہے۔ بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، یہ ہاتھ دھونے کے برتن وغیرہ اور مطالعہ کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا، یہ ساری چیزیں یہ جائز ہے۔ یہ جتنی باتیں ذکر کی گئی یہ سب اعتکاف میں جائز امور ہے۔ کل کو انشاءاللہ مکروہات اور ممنوعات پر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔